السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ انگلش کے اندر صرف اس لیے ذرا دکھایا ہے کہ یہ انگلش میں لکھے میں نا اسپیلنگ سے پڑھنا ہمارا بڑا آسان ہو جائے گا. السلام منہ یہ جو ہے نا یو سے یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے. السلام علیکم. اب دیکھیں لین بھی انہوں نے بنایا ہے اسپیلنگ میں. علیکم، علیکم نہیں ہے، علیکم. ورح ہا کی آواز بڑی آر اے کے ساتھ ہے تاکہ ورح نہیں ہے، راہ. ورحمۃ اللہ وبارہ آر کے بعد اے بھی نظر آ رہا ہے کہ جی یہ راہ پہ بھی زبر وبرکاتہ ورنہ لوگ پڑھ لیتے ہیں. وبرکاتہ تو اس میں ہا کی آواز آخر میں بھی آ رہی ہے. تو یہ اسپیلنگ سے نا بڑا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں لکھا ہے. ورنہ کوئی سوچے گا بھائی پتہ نہیں ان کو انگلش میں لکھنے کا کیا شوق ہے. اصل میں ہر چیز فائدے کی ہوتی ہے اگر ہم تلاش کریں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں میم تشدید والے جہاں جہاں آ رہے ہیں نا ہم وہاں پہ غنہ کر رہے ہیں. بس اس کو ہم عادت بنا لیں گے اپنی تو درود شریف میں کئی جگہ پہ آتے ہیں، وہ ہم نے ابھی پہلے بتا چکے. دعا پڑھ لیں گے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اچھا اب اس میں بھی غور کر لیں. دیکھیں تم میم پہ تشدید ہے اس لیے غنہ کریں گے. اچھا میم ساکن آ گیا، اس کے بعد حرف با آ رہا ہے. تو ہمارے دونوں جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں غننے کی قسمیں، ایک میم تشدید آ جائے تب ہمیشہ غنہ کرتا ہے، ایک میم ساکن کے بعد حرف با یا میم آ جائے. تو اس لیے یہ دونوں غننے بنے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں. لیکن اب ہمیں ذرا پہچان کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا تو ہم اس کا اور بھی خیال کریں گے. وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. اچھا ہماری کلاس چل رہی ہے 22ویں، اس میں ہم غنہ پڑھ رہے ہیں. غنہ کی یہ پہلی کلاس ہے اور 22ویں کلاس کا یہ پارٹ ڈی ہے. ڈی اس کے اندر ہم چیزیں جو بھی اب کور اپ کر رہے ہیں ابھی تک کی تقریباً کافی ساری لے لی ہیں. غنہ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں. غنہ کے لیٹرز کے ہمیں پہچان آ رہی ہے، پھر اس کی ٹائپس کی پہچان آ رہی ہے، اس کا ایک انٹروڈکشن ہم نے پڑھ لیا، پھر نماز کی سنتیں ہماری چل رہی ہیں. پچھلی 22ویں کلاس کے 1-2 کلاسوں کے اندر ہم نے جنازے کی نماز کا اور جنازے کی جو دعا ہے ان کا بھی تذکرہ کر لیا، سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. پہلا حصہ ہمارا ہے تجوید قرآن. اس میں ہم اپنا جو ایک ایکسرسائز کو تھوڑا سا دیکھ لیں. ہماری ایکسرسائز ہم نے ایک یہ دی ہوئی ہے 22A. اس میں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک سے کم از کم 10 میم مشدد کے 10 اور اسی طرح کم از کم 10 نون مشدد کے ہمیں تلاش کر کے لکھنے ہیں. تو بس ان کو تلاش کر کے لکھ لیں. کئی لوگوں نے کر لیے، کچھ لوگ اور کر رہے ہیں کام. کوشش کریں ویسے کہ کل تک ہمیں جمع کرا دیں. کل تک ہمارے پاس جن کی کاپیز آ جائیں گی نا تو ہمیں پھر ٹائم مل جاتا ہے، ہم اس کو چیک کر لیں گے. ممکن ہے پرسوں آپ کی اسپیشل کلاس ہو رہی ہے تو پرسوں ہی ہم آپ کو واپس کر دیں، جمعرات کو ہی واپس کر دیں. لیکن آپ کوشش کریں کہ کل تک ہمیں یہ کر کے دے دیں. جس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں شروع کیا وہ بھی شروع کر لے، اور جتنا ہو جائے اتنا کر کے دے دے. ضروری نہیں ہے کہ پورا کرنے میں اور اچھے سے اچھا کرنے میں ہمارا وقت نکلتا رہے اور ہمیں فائدہ ہی نہ ہو. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارا جیسا بھی کر لیا ویسا کر کے ہم دے دیں، اور جتنا کر لیا ہے جتنا کیا اتنا کر کے دے دیں. لیکن ہم یہ چیک کرنے اور کرانے والا کام شروع کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہاں ہمارے کام اور ہمارا سمجھنا درست انداز میں ہو رہا ہے. پھر یہ ابھی کل جو ہم نے پڑھا ہے اسی کے متعلق ہے. اس میں کیا ہے؟ قرآن پاک سے کم از کم 10 جو ہے وہ میم کے بعد با آنے والے، میم کے بعد حرف با آنے والے ہمیں تلاش کر کے لکھنے ہیں. ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈھونڈ کے وہاں سے لکھ لیں اور اس کا حوالہ بھی دے دیں. لکھیں گے تو ویسے حوالے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس جہاں بھی لکھا ہوا مل جائے. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے
با آ جائے، بس اس کی 10 مثالیں تلاش کر لیں. اور اسی طرح میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس کی بھی 10 مثالیں تلاش کر لیں. میم ساکن کے بعد میم، میم ساکن کے بعد با، یہ کم از کم ہے. کوئی زیادہ کرنا چاہے اس کے لیے اجازت ہے. ہمارا موضوع چل رہا ہے غنہ غنہ غنہ. اب ہم اس کو دیکھیں، ادا کرتے وقت بھی غنہ نہیں کہیں گے، غنہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ نون کے اوپر تشدید ہے نا. ہم پڑھ یہی رہے ہیں کہ جی نون پہ تشدید آ جائے، میم پہ تشدید آ جائے، کبھی بھی آئے کہیں بھی آئے، بس عربی زبان ہے تو ہمیں غنہ کرنا ہے. اردو میں چلے غنہ بول دیں گے، لیکن عربی میں غنہ غنہ غنہ، یہ عربی میں تو ہمیں غنہ کے ساتھ ہی غنہ کو بولنا ہوگا. غنہ کیا چیز ہے بتایا بار بار، ناک میں آواز کو گم کر دینا ہے، چھپا دینا. تمام حروف پہ غنہ بنتا ہے؟ نہیں، صرف 2 حرف ہیں جو غنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں یا اس میں کیا جاتا ہے. حروف غنہ 2 ہیں، ایک میم پہ کرتے ہیں، ایک نون پہ. کیا ہر میم اور ہر نون پہ؟ نہیں. میم اور نون جب تشدید کے ساتھ آ جائیں، جنہیں مشدد کہتے ہیں، تب کرتے ہیں یا پھر یہ دونوں ساکن حالت میں آ جائیں جب کرتے ہیں. تو اس کی پاسبل جو آپشنز ہیں کہ کتنے ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں، حالتیں وہ 4 ہیں. میم تشدید والا آ جائے گا، یا تو نون تشدید والا آ جائے گا، میم ساکن آ جائے گا، نون ساکن آ جائے گا. بس یہ 4 ہی پاسبلٹیز ہیں. ان 4 میں سے یہ جو 2 ہیں پہلی والی، یہ دونوں میں ایک طرح ہوتا ہے. میم اور نون تشدید والا آ جائے جسے مشدد کہتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ غنہ ہوگا، ہمیشہ غنہ کریں گے. کچھ آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انکنڈیشنل ہوتا ہے یہ. بس میم پہ تشدید آ گئی غنہ کر دو، نون پہ تشدید آ گئی غنہ کر دو، بس ہمیشہ کرو، ہمیشہ. یہ ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں گے. نون کی تشدید والے تو پھر کر لیتے ہیں، میم تشدید والے ہم سے رہ جاتے ہیں. تو توجہ بڑھائیں گے اپنا قرآن پاک کی تلاوت میں، یا صورتوں کی جو ہم تلاوتیں کر رہے ہیں، نماز میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ہم عربی زبان استعمال کر رہے ہیں، وہاں جب بھی میم تشدید والا آئے گا، نون تشدید والا، ہم اس پہ غنہ کریں گے. بس یہ پہلی بات تھی جو شروع سے سکھائی گئی. پھر دوسری جو اب چل رہی ہے کل سے بات، وہ یہ تھی کہ جی میم ساکن کے اب دیکھتے ہیں. کیا میم ساکن بھی ہمیشہ غنہ کرتا ہے؟ نہیں، میم ساکن ہمیشہ نہیں کرے گا. اس کے لیے اور کنڈیشن ایڈ آن ہو جاتی ہے. میم ساکن بھی ہو اور اس کے بعد یا تو حرف با آ رہا ہو یا حرف میم آ رہا ہو، یا تو با آئے گا یا میم آئے گا تو غنہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. میم کسی بھی اور 27 حرف میں سے کوئی بھی حرف میم ساکن کے بعد آئے گا، وہاں غنہ نہیں ہوگا. میم ساکن کے بعد بس یا تو با آ جائے یا میم آ جائے تو غنہ ہوگا. یہ ہم کل سے پڑھ رہے ہیں اور اس کی مثالیں بھی دیکھی ہم نے کئی. دیکھیں میم ساکن کے بعد با کی مثال، یہاں پہ میم ساکن ہے، آگے با آ رہا ہے. اچھا با کسی بھی کنڈیشن میں آئے، زیر زبر پیش کوئی بھی حرکت ہو، بس با حرف آنا چاہیے. میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو ہمیں غنہ کرنا ہے. یہ چیز ہم نے سیکھی، کل بھی سیکھی تھی. یہ سب کے سامنے جتنی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں سب میں یہی ہے، سب میں میم ساکن کے بعد با کا حرف آ رہا ہے، بس تو غنہ کر کے پڑھیں گے اسے. اب یہ ہمارا چارٹ مکمل ہوتا جا رہا ہے. میم مشدد کی مثالیں دیکھ لی تھیں، نون مشدد کی مثال دیکھ لی تھی، میم ساکن کے بعد حرف با کی مثالیں جو بھی پیچھے دیکھی وہ بھی یہاں ایڈ کر دی ہیں. دوسری سے ایک اور چیز بھی ہم نے ساتھ سیکھی کہ 2 حرف ہے نا، تو میم ساکن کے بعد با والی تو ہم نے دیکھ لی. اب ہم دیکھیں گے میم ساکن کے بعد میم کی مثالیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہماری سہولت کے لیے وہ میم پہ تشدید ڈال دیتے ہیں. جو اگلا میم آ رہا ہوتا ہے نا، اس پہ تشدید ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم اگر میم ساکن کے بعد میم نہ فوکس کر سکیں، نہ غور سے دیکھ پائیں، تو ہم میم تشدید دیکھ کے ہی غنہ کر لیں. اصل میں یہ میم تشدید یہاں نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا تب بھی یہ غنہ کرے گا، لیکن پہچان ہمیں کرنے کے لیے انہوں نے سہولت ڈال دی کہ جی اب یہ والا میم مت پڑھو، اسی میم کو 2 دفعہ پڑھو. پہلے والے کو ساکن پڑھ لو، دوسرے والے کو حرکت کے ساتھ پڑھ لو. اور جب تم یہ میم کو تشدید پڑھو تو کیونکہ میم تشدید ہمیشہ غنہ کرتا ہے، اسے بھی غنہ کر لو. یہ ایک سہولت کے لیے بنا دیا، سہولت کے لیے. اگر یہ تشدید نہ ہو تب ہم کیسے پڑھیں گے؟ انہم میم ساکن یہاں پڑھ لیا، ماں ویسے ہی پڑھیں گے نا، ویسے ہی پڑھیں گے. اب کیا ہو رہا ہے، یہ صرف تشدید ہماری سہولت کے لیے لگا دیا.
تو یہ عربوں کے بہت سے قرآنوں میں نہیں ہوتے، یہ تشدید لگے ہوئے نہیں ہوتے، تو ہم وہاں جب ہمیں نہیں ملتے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو سیکھ ہی یہی رہے، میم ساکن کے بعد حرف میم ملے گا، تشدید لگاؤ تب بھی کر لیں گے غنہ، نہ لگاؤ تب بھی کریں گے غنہ، کیونکہ ہمارا جو ہم سیکھ رہے ہیں علم وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، ہمارا رول، ہمارا قاعدہ، میم ساکن کے بعد با آئے گا جب بھی غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد میم آئے گا جب بھی غنہ کریں گے۔ تو یہ یہاں میم ساکن کے بعد میم کی مثالیں ہیں، غنہ کرنے کا طریقہ وہی ہے، آسان ہے، اس لیے اس میں اتنی محنت کی ضرورت نہیں، بس پہچاننا ہمیں آ جائے۔ اب قرآن سے کچھ مثالیں لینی تھی، پہلے یہ تو ہم نے ایک چارٹ میں یہ مکمل کر دیا، یہاں تک میم مشدد کی مثال آ گئی، نون مشدد کی، میم ساکن کے بعد با کی مثال، اور میم ساکن کے بعد میم کی مثال۔ کوئی بھی اس چارٹ کو ایک نظر دیکھے گا تو انشاءاللہ یہ یہاں تک کا غنہ اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ کچھ قرآن پاک سے مثالیں کل دیکھی تھیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں جہاں دیکھیں سورہ فیل ہے، سورہ فیل میں جہاں جہاں بھی میم ساکن آیا ہم اس کو چیک کرتے رہیں، 2-3 جگہ ہم نے نشاندہی کر دی ہے، جگہیں اور بھی ہیں، جیسے یہاں پہ میم ساکن آیا ہم چوکنے ہو گئے، الرٹ ہو گئے۔ ہم نے دیکھا میم ساکن کے بعد با تو نہیں آ رہا، سب سے پہلے با سوچا کریں، میم ساکن کے بعد با تو نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہے غنہ کر دیں، نہیں آ رہا تو میم، بس یہ دو میں سے کوئی نہیں آ رہا، بس غنہ نہیں ہوگا۔ ایسے یہاں پہ یہ میم ساکن کے بعد حرف با یا میم نہیں آ رہا، غنہ نہیں ہوگا۔ میم ساکن کے بعد حرف با یا میم نہیں آ رہا، غنہ نہیں ہوگا، یہاں بھی نہیں ہوگا، یہاں ہو جائے گا، کیوں؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، تو اس لیے یہ گرین کر دیا، باقیوں کو ریڈ کر دیا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کاف آ رہا ہے بعد میں۔ تو یہ ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرنے سے یہ پرفیکشن آ جائے گی، پریکٹس کرتے رہیں گے نا، ایک حرف کو فوکس کریں بس، خالی بھائی میم ساکن کے بعد جب میں تلاوت کروں، میم ساکن کے بعد میم یا با ملے گا میں غنہ کروں، جب ہم کرنے لگ جائیں گے یہ پریکٹس میں آ جائے گا، پھر ہمیں خود دکھنے لگے گا۔ ہماری جو صبح کی کلاس ہوتی ہے ماشاءاللہ اب 7 سال تقریباً ہو رہے ہیں، اس کلاس میں یقین کریں جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کا کہنا شروع میں یہ تھا بھائی یہ غنہ تو دکھتے ہی نہیں ہیں، یہ غنہ نہیں دکھتے ہمیں، اور آج الحمدللہ یہ حال ہے کہ انہیں ہی سب سے زیادہ یہ غنہ دکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بس وہ ریپیٹیشن اتنی دفعہ ہوئی کہ وہ چیز ان کی نگاہوں میں آنے لگ گئی۔ اصل میں یہ چیزیں کبھی ہم نے دیکھی نہیں نا، ہم نے تلاوت کرتے ہوئے ان چیزوں کو کبھی غور ہی نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ اب جب یہ چیزیں دکھ رہی ہیں تو بڑی عجیب سی لگتی ہیں، لگتا ہے شاید یہ ہم نہ سیکھ پائیں۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہوا ہے سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ تو بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا، قرآن میں دعویٰ آ رہا ہے، تو ایسے تو نہیں آئے گا، ظاہر ہے ہر ایک کے لیے آسان ہے، ہم بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، جلدی سیکھ جائیں گے۔ اب یہ ہم نے قرآن پاک کے صفوں کا عکس دکھایا تھا، اس میں جہاں جہاں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے وہاں پہ دیکھیں یہ انہوں نے اس کو ایک سافٹ کے منٹ کلر جیسے ہوتا ہے نا، اس کو کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، اور یہاں دیکھیں جہاں جہاں پہ بھی آ رہا ہے، جہاں جہاں بھی آ رہا ہے ان میں، اور جہاں نہیں آ رہا جیسے یہاں میم ساکن ہے، اب یہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے نا، یہ دوسرا غنہ ہے، لیکن انہوں نے صرف با والے کو کلر کیا ہے، میم ساکن کے بعد میم والے غنے کو ابھی دوسرے کلر سے کر دیا ہے تاکہ وہ پہچان میں آ سکے کہ یہ دوسرا غنہ ہے۔ یہاں بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، اب یہ دوسرا غنہ ہے، یہ ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ہم غنہ کریں گے، لیکن یہ والے غنے جو یہ سونف کے کلر کے ہو رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو یہ سب میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے۔ اب اسی مثال کے اندر ہمیں دونوں چیزیں مل گئیں، دونوں چیزیں، یعنی ہمیں میم ساکن کے بعد میم والی مثالیں بھی مل گئی ہیں، یہاں دونوں جگہ پہ یہ نظر آ رہی ہیں، یہ والی آ رہی ہے میم ساکن کے بعد میم، میم ساکن کے بعد میم، یہ، اور اگر ہم وہ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد با تو ہماری یہ مثال ہے، اس کے اندر ایک یہاں پہ مثال آ رہی ہے، ایک یہ مثال آ رہی ہے، ایک آدھ اور ہوگی کہیں، تو یہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کلرز آپ کو وہاں ویزیبل ہو رہے ہیں یا نہیں، ہونے تو چاہیے، پروجیکٹر تو ماشاءاللہ اچھا ہے، اس سے دکھتے ہیں کلرز۔ اسی طرح اس میں بھی ہے، اس میں بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد با، میم ساکن کے بعد با، جہاں جہاں آ رہا ہے وہاں وہ غنہ کر رہا ہے، اور اس کی کلر کو چینج کر دیا تاکہ پہچاننا آسان ہو جائے۔
دوسرا حصہ ہے مسنون نماز. دوسرا حصہ کیا ہے؟ مسنون نماز کا. اس میں یہ ایک مسئلہ ہم نے بڑا اہم ترین سیکھا ہے. جن کو پہلے سے معلوم ہے بہت اچھی بات ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے وہ اس پہ بہت توجہ کر لیں. اپنے ہونٹ اور زبان کو نماز میں ہلانے کی عادت بنا لیں. بس زبان اور ہونٹ ہمارے ہلیں. اگر زبان اور ہونٹ نہیں ہل رہے، دھیرے دھیرے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں بس اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن سنت طریقے سے ہٹ گئے، ہم سنت سے ہٹ گئے، اور سنت سے ہٹ گئے تو وہ اس کے قبول ہونے کے امکانات بالکل نہ ہونے کے برابر. کیوں؟ کیونکہ فتویٰ یہی ہے. فتویٰ کیا ہے کہ جی اس کو آپ نہیں پڑھیں گے، اگر زبان اور ہونٹوں سے نہیں پڑھیں گے تو یہ نماز ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کو بہت خیال کرنا ہے. اور یہ حدیث کا حوالہ بھی آ گیا، یہ بھی کل بیان کر دیا تھا کہ دلی دل میں کرنے سے اس طرح نماز نہیں ہوتی. تو اس کو قرات کرنی ہے. اس میں مردوں کی داڑھی ہلتی بھی محسوس ہوتی ہے، عورتوں کی بھی. آواز آج کل کے جو جیسے ہوا بالکل بند ہوتی ہے، تو ہمیں تو اپنی سانس کی آواز بھی آ رہی ہے. اتنی آواز سے ضرور پڑھیں کہ ہمیں ہمارے کانوں میں ہلکی ہلکی آواز آیا کرے. تیسرا حصہ ہمارا 20 صورتیں. اس میں ہم نئی سورہ کر رہے تھے، اس کو دوبارہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اب اس میں دو جگہ نا قلقلہ ہے. یہ اگر کرے گا نا جو بھی کوئی 3 جگہ بلکہ لقد ایک جگہ ہو گیا دال ساکن، خلق یہ ایک اور آ گیا، تق یہ بھی ایک اور آ گیا. یہ 3 جگہ پہ حروف قلقلہ ہیں، قطب جد ہیں، ساکن حالت میں آ رہے ہیں. تو یہ تینوں جگہ قلقلہ کریں گے خوبصورتی آ جائے گی. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. اس میں یہ آپ کے سامنے ہم نے بتا دیے. حروف کی صفات تلاش کر لیں گے، آپ اس سے ٹیلی کر لیں گے، کوشش کریں کہ یہ آپ کو مل جائیں. اچھا کسی کو یہ دشواری ہو رہی ہو، کسی کو بھی کہ جی وہ تلاش بھی کر رہے ہیں، بار بار تلاش کر رہے ہیں، اور پھر اس کو یہ اتنی تعداد میں نہیں مل رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کیا کریں، یہاں کلاس میں تھوڑا سا پہلے آ کے
یہاں جو موجود ہیں لوگ، ان میں سے کسی ایک دو کو جو اس کے اہل نظر آ رہے ہوں ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو دکھا دیں گے، بتا بھی دیں گے۔ اور یہ کام آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی یہ آپ میسیج کر دیں، بھائی ہمیں اس سورہ میں یہ چیز نہیں مل رہی، کسی نے ہمیں میسیج کر دیا جی، ہمارے پاس اصل میں آج آئے ایسے میسیجز، انشاءاللہ ہم ان کو جواب دے دیں گے۔ تو کسی کو یہ تلاش کرنے حروف حلقی 20 نہیں مل رہا ہے، وہ ہمیں صرف اتنا بتائیں جی سورہ 3 کے اندر حروف حلقی ہمیں 20 نہیں مل رہے، آپ ذرا نشاندہی کر دیں، ہم آپ کو وہ والی سلائڈ دے دیں گے جس میں وہ پرومیننٹ ہو رہے ہوں گے حروف حلقی یہ ہیں جناب، وہ 20 مقامات جہاں پہ حروف حلقی ہیں، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، بالکل آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اگر زیادہ لوگوں کو یہ پریشانی ہو، بہت ساروں کو یہ پریشانی ہو، تو پھر ہم زیادہ محنت کر لیں گے، آپ کے لیے یہ والی محنت بھی ہم کر لیں گے کہ ہم جو ہے یہ ساری جتنی یہ جو باقی کی 10 صورتیں، پہلی 10 میں تو ہم نے یہ نشاندہیاں کر دی تھیں، اس 10 کے اندر ہم ان کی نشاندہی کر کے نا، موٹے پڑھنے والے یہ ڈارک گرین کلر سے وہاں نشان لگا دیں گے، حروف حلقی کے لیے اس رنگ سے، دانتوں کی نوک والے اس رنگ سے، یہ سارے آپ کے لیے کر دیں گے۔ بس یہ سہولت اصل میں اس لیے دیتے ہیں، بار بار محنت بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن سہولت دیتے اس لیے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی محنت کر رہے ہوں تو ہم کسی موقع پہ آپ کو چھوڑے نہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو ہماری کسی وقت بھی مدد کی یا کسی تعاون کی ضرورت ہے، ہم پورے طور پہ آپ کو کبھی یہ مایوسی نہ ہو کہ جی ہم یہ چیز سیکھنا چاہ رہے تھے یہاں سیکھ نہ پائے۔ تو ہماری طرف سے انشاءاللہ بالکل آپ کی معاونت ہر موقع پہ ہوگی، اور اگر آپ لوگ خود کر لیں گے بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چوتھا حصہ ہمارا ہے مسائل کا، اس میں ہم نماز کی سنتیں کر رہے ہیں۔ نماز کی سنتوں میں ہم نے بہت سی پڑھ لی، نماز کی ٹوٹل 58 سنتیں تھیں۔ اس میں ہم اب پڑھ رہے ہیں قیام کی، ہم نے 12 دیکھی، جن کی یہ قیام کی سنتیں ہو چکی ہیں ساری ان پہ وہ ٹک لگا لیں، اور اگر کوئی رہتی ہیں جو ہو چکی ہیں ان پہ ٹک لگائیں، جو رہ گئی ہیں ان کو نماز میں زندہ کرتے جائیں، آہستہ آہستہ زندہ کرتے جائیں۔ جب سمجھیں کہ ہاں بھائی اب یہ ہماری نماز کا حصہ بن گئی، 2 دن 3 دن سے نہیں پتہ چلے گا، یہ کم از کم 1 ہفتے تک آپ کو مشق کرنی ہوگی، پھر آپ کو لگے گا ہاں اب یہ مجھے توجہ بھی نہیں کرنی پڑتی، میری نماز کا حصہ بن گئی ہے والی سنت، پھر ایک اور پہ بھی آگے بڑھ جائیں، پھر ایک اور پہ آگے بڑھ جائیں، اس طرح کرتے رہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی اس میں پریشانی بھی نہیں ہے۔ ہم اس کی بس کوشش کریں، نیت یہی رکھیں کہ ساری کی ساری سنتیں جو نماز کی ہیں وہ ہماری نماز کا حصہ بن جائیں، اور اس کے لیے ہم محنت شروع کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مختصر عرصے میں، جیسے کہتے ہیں نا برکت کس چیز کا نام ہے، برکت اسی چیز کا تو نام ہے، برکت اسی چیز کا نام ہے کہ ہم کسی چیز کو جس کو سمجھیں کہ یہ کرنا دشوار ہے، اس میں وقت بہت لگے گا یا ہم سے کیا نہیں جا رہا، اور اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئے کہ ہمارا وہ کام اتنا آسان ہو جائے، ہم خود سوچیں ارے کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ اور جب یہ کیسے ہو گیا ہمارے دماغ میں آئے گا نا، اسی سے ہمارا ایمان بنے گا، پھر ہمیں یقین آئے گا واقعی کوئی غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، کوئی غیبی نظام چل جاتا ہے، اور اس کے اثرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ یہ دکھنا جیسے جیسے ایک دفعہ بس یہ دکھنا شروع ہو، آپ یقین کریں روزانہ سینکڑوں دفعہ دکھنے لگیں گی یہ باتیں، سینکڑوں دفعہ، لیکن ایک دفعہ بس، وہ کہتے ہیں نا پہلی دفعہ، وہ جسے کہتے ہیں ساؤنڈ بیریئر جو ایک کراس کرنا ہے، ایک دفعہ آپ کو سپر سونک بن جانا ہے، وہ ایک دفعہ بن گئے نا، پھر بڑے بڑے اللہ والے جو گزرے ہیں، جیسے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، بڑا مشہور ہے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بڑے بڑے اللہ والے لوگ ہیں ان کے، جی ایک دن میں 100 دفعہ اللہ کے غیبی نظام کو دیکھتے تھے، 100 دفعہ۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں کیوں نہیں بن سکتی؟ ہم میں کیا کمی ہے؟ اللہ نے وہ تمام صلاحیتیں جو کسی بھی انسان میں رکھی ہے سب میں رکھی ہیں۔ کسی کے پاس یہ عذر ہو کہ جی میں یہ کام اس لیے نہیں کر سک رہا، یا اللہ آپ نے مجھ میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی، ایسا ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو 1.25 لاکھ صحابہ سارے کے سارے کامیاب نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ عمومی فیصلہ نہ سنا دیتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
ہم ان سے راضی ہو گئے، وہ ہم سے راضی. بھائی سارے صحابہ 1.25 ہیں، ان میں الگ مزاج کے ہیں، الگ طبیعت کے ہیں، الگ صلاحیتوں والے ہیں، الگ الگ علم والے ہیں، سب کی الگ الگ ہیں. صحابی بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. سارے کے سارے کیسے کامیاب ہو گئے؟ ایک مسٹری نہیں ہے، ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. کبھی دنیا میں سنا کہ جی جتنے اسٹوڈنٹ ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے، سارے کے 100% رزلٹ کسی بھی جگہ کا کبھی آ گیا ہو؟ کبھی نہیں سنا. صحابہ نے لیکن کر کے دکھا دیا، اور صحابہ میں ہو بھی گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی، ایک تو سکھانے والے کامل، دوسری بات سیکھنے والوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا. جب سیکھنے والوں کی جستجو اور سیکھنے والوں کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے تو سکھانے والوں کے لیے بھی خود بخود اللہ کی طرف سے مدد آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس مجلس میں، اس محفل میں سیکھنے سکھانے سے وہ چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں جو کبھی دماغ میں آئی بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا اپنے معمولات میں لانے کی کوشش کر لیں. پھر ہماری قرات کی تھیں 7 سنتیں، اس کو بھی دیکھ لیں. پھر رکوع کی سنتیں دیکھی تھیں 8، اس کو بھی ہم نے بریک اپ کر دیا ہے. 8 ایک دم سے نہ یاد کریں یا نہ اپنی نماز میں حصہ بنائیں، 3 3 2 اس طرح بریک اپ میں کر کے لے لیں. یا پھر پوری آپ دیکھیں 8 ان میں سے کتنی ہمیں آتی ہیں. اگر کسی کو 5 آتی ہیں ان 5 پہ ٹک کر لے، 3 جو رہ گئی ہیں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کر لے اپنی نماز میں، وہ 3 بھی بن جائیں گی نماز کا حصہ. آسان ہو جائے گا، بہت آسان کر دیا. اس سے آسان اور کر نہیں سکتے تھے، بڑی محنت سے بنایا یہ. اسی طرح سجدے کی ہیں یہ 12 سنتیں ہیں، 5 4 اور 3. اس میں سے جو ہماری ہیں، جیسے یہ 5 تو ایک ہی موومنٹ میں ساری ہو رہی ہیں. تکبیر کہتے ہیں ہم، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، پہلے دونوں گھٹنے رکھتے ہیں، پھر دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، پھر ناک رکھتے ہیں، پھر پیشانی رکھ دیتے ہیں. تو یہ سبھی کرتے ہیں نارملی. یہ 5 سنتیں ایک ساتھ ہی زندہ ہو جاتی ہیں. ذرا سا ہم توجہ کر لیں اور غور سے کر بھی رہے ہیں. اس کی اگلی والی اس کے اوپر توجہ، اس سے اگلی والی ان پہ تھوڑی سی توجہ. ان میں سے جو ہم کر رہے ہیں ان کو ٹک آؤٹ کر لیں، اور جو ہماری رہ گئی ہیں ان پہ محنت شروع کر دیں. موت کے بعد کام آنے والے 7 اعمال، یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کل یا پرسوں پرنٹ ہو کر کے مل جائے. ہر ایک کو ایک انشاءاللہ مل جائے گا. اب اس کی حفاظت آپ کے ذمے. اگر آپ اس کو کہیں دیوار میں اپنے گھر میں لگا کے رکھیں بہت اچھی بات ہے، سبھی کے پڑھنے کے لیے ہو جائے گا. اور اگر کوئی اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے رکھ لے گا اس کے لیے بھی بہت اچھا ہو جائے گا کہ لانگ لاسٹنگ ہے، بہت دنوں تک انشاءاللہ اس کے بعد محفوظ رہے گا. یہ ہمارے لیے بڑے کام کی چیزیں ہیں. ان کی قیمت وہ والی بات ہے نا. اب میں کیا عرض کروں، اگر جہاں پہ کہیں پہ کھیت ہو نا، کھیت مختلف وہاں سبزیاں ہوں، مختلف وہاں پھل لگے ہوں، مختلف وہاں اجناس اناج کی وہاں پہ لگی ہوئی ہوں، اور وہاں سے پھر وہ نکل کے وہیں کہیں منڈی ہو، اس منڈی میں بک رہی ہوں، اس منڈی کے اندر کوئی مجھ جیسا ناسمجھ چلا جائے اور جا کے وہاں پہ کہے بھائی یہ میرے پاس بڑے قیمتی ہیرے جواہرات موتی ہیں، یہ میں بیچنے آیا ہوں، اس کی کیا قیمت لگاؤ گے؟ ارے اس منڈی میں اس کی قیمت ہی نہیں لگے گی. ان کو قدر ہی نہیں ہے اس منڈی میں اس چیز کی. ان کے پاس تھوڑی اس کی قدر لگے گی. اگر سونار کی مارکیٹ ہے پوری صدر میں، آپ وہاں چلے جائیے. اب سونار کی پوری مارکیٹ ہے، وہاں پہ کوئی آدمی آ جائے جی یہ میری باہر ٹرک لدا ہوا ہے، گنا میں نے کاشت کیا تھا، گنا لے کے آیا ہوں، یہ گنا مجھے جو ہے نا وہ بیچنا ہے، آپ میں سے کون خرید رہا ہے؟ بڑے کم پیسوں میں دے دوں گا، لے لیں آپ. کون لیں گے؟ وہ سونار لے لیں گے، وہ گنا خرید لیں گے. وہ بھائی وہ منڈی ہی نہیں ہے جہاں اس کی قیمت لگنی ہے. تو یہ جو ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں مرنے کے بعد کام آنے ہیں، اس کی قیمت وہیں لگے گی، یہاں نہیں لگے گی. یہاں تو بس سمجھنا ہے، یقین کرنا ہے. اگر ہمارا یقین اور ایمان بنتا چلا جائے گا پھر ہم اس کو ایسے کریں گے واقعی ہم نے کر دیا، ہم نے پا لیا، ہم نے کر دیا، ہم نے پا لیا. بس یہ والا ذہن بن جائے گا. جب ہمارا یقین ذرا پختہ ہونا شروع ہوگا تو ہم بس اس کو کر لیں انشاءاللہ. 5واں حصہ ہمارا ہے قرآن کی باتیں، یہ ہماری چل رہی تھیں. اس کے اندر یہ موضوع بہت ہی اہم، یوں یقین کریں یہ وہ ہے جو موضوع شاید ہر شخص کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. یہ جسے کہیں نا، یہ
ایک پیپر جب آدمی دے رہا ہوتا ہے اس میں کچھ کمپلسری کوشچنز ہوتے ہیں، کچھ آپشنل ہوتے ہیں، کچھ لازمی سوالات ہوتے ہیں، کچھ اختیاری ہوتے ہیں، اختیاری. تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو کمپلسری ہے نا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں. تو یہاں پہ بھی یہ ایک جو ہے نا چیز ایمان، اس ایمان کو سیکھنا سمجھنا یہ ہماری بنیاد اور ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. اگر یہ ایمان ہمارا بن رہا ہے اور ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں، اس ایمان کے آنے سے پہلا جو اظہار ہوگا نا، پہلا جو اس کا جسے کہیں کہ پھل لگے گا، پہلا جو اس میں پودا پھوٹ کے باہر آئے گا وہ ہمارے عمل بننے شروع ہوں گے. ایمان آنے کے بعد ہمارے عمل اچھے ہونے خود بخود شروع ہو جائیں گے. یہ بنیاد ہے، بنیاد. اور ہمارے پاس ایمان ہے نہیں، ابھی اس کنڈیشن کا ہی نہیں ہے، اس کنڈیشن کا ہی نہیں ہے، اور ہم عمل کیے چلے جا رہے ہیں. جان کہاں سے آئے گی؟ جان کہاں سے آئے گی؟ ہمیں تو جو یہی نہیں پتا اللہ کون، ہمیں یہی نہیں پتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون، ہمیں یہی نہیں معلوم حضور کی فکر کیا، ہمیں یہی نہیں معلوم دین میں تقاضا کیا، ہمیں دنیا میں زندگی کیسے گزارنی، ہمیں گزر کے قبر میں جا کے کیا جواب دینے، ہمیں آخرت میں کیا جواب دینے، ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ ہی کچھ نہیں، پتہ ہی کچھ نہیں. پھر میں عمل کیوں کروں گا؟ اور اگر کروں گا بھی تو وہ کس دل سے کروں گا؟ بھئی وہ عمل کی تو جان ہی جب آئے گی جب میرے پاس پہلے ان سب کے مقصد بھی سامنے ہوں. اور مقصد ہی تو ایمان ہے. ہمارا مقصد ہمارے سامنے تو ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہی بات چل رہی تھی. اس میں کئی ساری چیزیں آئی تھیں سامنے. نبیوں کا ایمان روز بڑھتا ہے اس لیے کہ ان کے کام ایسے ہیں، اللہ نے ان کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے. فرشتوں کا ایمان ایک جگہ اسٹیٹک ہے، رکا ہوا ہے، تو وہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. جس فرشتے کو جس کام پہ لگایا وہ وہی کرتا کرتا مر جائے گا، قیامت تک وہی کرتا رہے گا. رکوع کر رہا ہے تو وہ قیامت تک رکوع میں ہی ہے، سجدہ کر رہا ہے تو قیامت تک سجدہ ہی ہے. جس کو جس کام میں لگا دیا وہ اسی میں لگا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں. عام انسانوں کا ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. تھوڑا سا ہم ایمان بنانے کی محنت کریں گے بڑھ جائے گا، اور ہمارے عمل میں بھی جان آنی شروع ہو جائے گی. اور اگر ایمان ہمارا کبھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو عمل سے روح بھی نکل جاتی ہے. نماز پڑھنے میں دل نہیں لگے گا. ایمان کم ہونے کی پہلی نشانی یہی ہے. نماز میں دل نہیں لگے گا، نماز میں ادھر ادھر خیال بھٹکے گا. یہ سب ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن ہوتا سب کے ساتھ ہے. اب آپ غور کریں گے آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا. ارے بھائی آج کھانا کھانے میں دل نہیں لگ رہا، وہی کیا وجہ ہو گئی؟ او بھائی ایمان کی سطح نیچے آ گئی ہے، اندر سے روح بے چین ہو گئی. بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی. بھائی میں کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میرے پاس تو بڑے زبردست بیڈ ہے، میرے پاس تو بڑے زبردست تعیشات کی چیزیں موجود ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، پھر بھی نیند نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ روح بے چین ہو گئی نا. اندر سے ایمان روح ہے، روح کی غذا ہے ایمان. جسم کی غذا ہماری یہ نظر آتی ہے، روح کی غذا ہمیں نظر ہی نہیں آتی. روح کمزور ہوتی ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، روح طاقتور ہوتی ہے. ہمارا جسم ظاہر میں کتنا کمزور ہو جائے، روح طاقتور ہو. تمام انبیاء کی روح طاقتور تھی، ایسے ایسے مصائب جھیل لیے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے واقعات ہیں، کیوں ان کو خلیل کا لقب ملا، اللہ کے دوست کا لقب انہیں کیوں ملا؟ ارے جو آزمائش آئی پیدائش سے لے کر کے اس کے بعد سے، جب سے تھوڑی سی عمر ان کی بڑھی، جب ان پہ کوئی آزمائش آتی رہی، ہر آزمائش میں وہ اللہ کے آگے پورے اترتے رہے. تو بھائی ان میں کیا طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی. صحابہ کے اندر کیا طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی. کہ ہماری اعتبار سے بڑے مستحکم تھے، ویل سیٹ تھے؟ نہیں، ایمانی اعتبار سے ویل سیٹ تھے، بہت زبردست بنے ہوئے تھے. تو یہ ہمیں ایمان بنانا ہوگا. یہ ایمانیات یہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پرنٹ کر کے دے دوں، کیونکہ یہ لکھا ہوا بہت صاف اور بہت اچھا ہے. تو یہ بھی ہم اپنے گھروں میں، اور یقین کریں ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے پوتے پوتیوں، اپنے نواسے نواسیوں کو یہ یاد کرا دیں. کچھ بھی نہ کریں نا تو یہی یاد کرا دیں، مطلب کے اور معنوں کے ساتھ. تھوڑا سا انہیں پیار محبت سے راتوں کو لے کے بیٹھیں. پہلے ہم یاد ہے ہمارے تو
ایسٹ کا، ہمارے مشرق کا حسن ہی یہی تھا کہ یہ سردیوں کی راتوں میں مونگ پھلیاں کھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں اور بس یہی تذکرے ہو رہے ہیں، کبھی کوئی اور چیز، کبھی کوئی اور چیز، بس دین کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کوئی قصے کہانیاں چل رہے ہیں۔ یہ مجالس، یہ محفلیں ہمیں آپ کو دوبارہ سے آباد کرنی ہوں گی، یہ موبائلوں سے ذرا جانیں چھڑانی ہوں گی۔ ہمارے اپنے پاس ہی موبائل اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم اوروں کو کیا منع کریں گے، ہمارے پاس ہی وقت نہیں نکل پا رہا۔ چھوڑ دیں، یہ موبائل ہمیں فائدے نہیں دے رہے، ظاہر میں ہمیں دکھ رہا ہے۔ کوئی ایک مثال، میں تو بہت دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، کہنے کی نہیں ہے لیکن میں کر دیتا ہوں یہ دعویٰ، کوئی ایک مثال بتائیں کہ موبائل کے ذریعے سے اس نے دین حاصل کیا ہو اور اس کی زندگی میں انقلابی تبدیلی آ گئی ہو۔ اگر کوئی ایک مثال بھی مجھے بتا دینا، میں آپ لوگوں کو کبھی منع نہ کروں کہ موبائل استعمال کرنا کم کر دیں، لیکن یہ ہمیں برباد کر رہے ہیں، ہمارے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ظاہر میں نظر آتا ہے، ارے کتنی اچھی بات میں نے آج سیکھی، اچھا 3 دن بعد یاد رہتی ہے ہمیں وہ بات؟ نہیں رہتی نا، وہ ہمارے عمل میں آئے گی نہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں اس اخلاص کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ جو سنت ترتیب ہے اس سے دور چلی گئی ہیں۔ جب وہ دور ہیں تو اس کے اثرات ویسے آئیں گے ہی نہیں۔ وقتی طور پہ تو ہمیں لگے گا ہمیں بہت کچھ آ گیا، لیکن عمل پہ کھڑا کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں کر رہا، تو پھر کس کام کا وہ علم ہمارے لیے جو ہمارے عمل پہ ہمیں نہیں کھڑا کر رہا؟ تو یہ انشاءاللہ یہ اپنے اپنے جو ہمارے متعلق ہیں، ہم سے قریب ہیں، ہمارے ساتھ والے، ہمارے جو نیچے ہیں یا ان کے بچے ہیں، ہم ان کو یہ چیزیں سکھا دیں، ایمان مفصل سکھا دیں، ایمان مجمل سکھا دیں۔ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل بھی جیسے عرض کیا تھا، 23 سال کی زندگی میں صرف اور صرف یہ ایمان بنانے کی، شروع کی 13 سال مکے کی جو زندگی ہے نا، اس مکے کی زندگی کے اندر سوائے ایک نماز کا حکم، وہ بھی 6-7ویں سال میں آیا تھا، باقی کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ تو یہ اتنے عرصے تک مسلمان کیا کر رہے تھے؟ حضرت ابوبکر پہلے دن ایمان لے آئے، حضرت خدیجہ پہلے دن ایمان لے آئیں، کیا کر رہے تھے یہ لوگ پھر 13 سال تک؟ ایک نماز تو چلو 6-7 سال تک کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے یہ لوگ؟ جی ایمان بنا رہے تھے، ایمان بنا رہے تھے، اندر میں اپنے دل کے یہ اللہ رسول کی محبتیں ڈال رہے تھے، اللہ کی پہچان کر رہے تھے، اللہ کی جو کبریائی ہے اس کا استحضار کر رہے تھے۔ یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، اسے ہم کام سمجھیں، اسے اپنا مقصد سمجھیں۔ یہ ہم جب کریں گے، اس کی ذیل میں پھر ہم عبادت دیکھیے گا کیا سے کیا کرنے والے بن جائیں گے۔ صحابہ کا ایمان بن گیا، بننے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ایسے اعمال آتے تھے جیسے بارش کا پانی، ہم سب 100% کرنے والے تھے، ایک حکم آ گیا بس کر دیا، ایک حکم آ گیا بس کر دیا، پوچھتے بھی نہیں تھے۔ اندر میں ایمان بن گیا تھا نا، پتا تھا اللہ کون، رسول کون، رسول کی بات میں کتنی صداقت ہے، اللہ کے کلام میں کتنی صداقت ہے، یہ سب دل دماغ پہ چھایا۔ جب یہ چھا گیا، اس کا یقین بن گیا، اس کے بعد پھر عمل کرنا آسان ہوتا چلا گیا۔ ہم بھی بس یقین کریں، یہی محنت ہے، یہی محنت کر رہے کہ کس طرح ہم قرآن سے جڑ جائیں، کس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں، کس طرح سنتوں کا استحضار ہو جائے، ہمیں ان چیزوں کی عظمتیں دل دماغ میں چھا جائیں۔ یہ کس طرح ہوگا؟ یہ طریقہ دیکھیں، وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں کیا، بعد میں پھر مدنی زندگی میں بھی کیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ زبان سے اللہ تعالیٰ کا صرف تعارف ہی تو کراتے تھے۔ کفار کے سامنے جا کے کیا کہتے تھے؟ وہ جو چٹان پہ ٹیلے پہ چڑھ گئے اور چڑھ کے کہا کہ جی میں اگر تم سے کہوں اس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کیا کہا؟ سارے کفار نے کیا کہا؟ ہاں جی ہم بالکل یقین کریں گے، ہمیں پتہ ہے آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے آدمی ہیں، ہم بالکل یقین کریں گے۔ تو پھر تعارف کس کا کرایا؟ اللہ نے اللہ کا تعارف کرایا، مرنے کا تعارف کرایا، مرنے کے بعد کی زندگی کا تعارف کرایا، جنت جہنم کا تعارف کرایا۔ یہی ایک تعارف تو تھا۔ وہ کیا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ زبان سے اللہ کا تعارف کرایا، کانوں سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی سنی، انہوں نے بھی خود بھی سنی اور صحابہ نے سنی، بارہا سنی۔ جب ہم جتنا زیادہ یہ چیزیں سننے لگیں گے، ہمارے خود بخود ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھیں گے، یہ ہمیں دکھنے لگے گا، اللہ کا غیبی نظام ہمیں دکھنے لگے گا۔ ہماری آنکھیں کھلی ہوں گی، وہ کہتے ہیں نا کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وہ بھائی وہ دماغ میں تصور بننے شروع ہو جاتا ہے، ہاں یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، سامنے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، دماغ میں وہ تخیلات خیال بنتے چلے جاتے ہیں، پوری چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔
تو یہ والی چیز دنیا کے لیے تو ہو رہی ہے، یہ اللہ کے لیے کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ تھوڑی سی کوشش شروع کر دیں، دماغ سے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کریں۔ جتنا ہم تخلیقات میں اللہ کی غور کریں گے، اللہ کی قدرت، اللہ کی مخلوقات کی بڑائی، کتنے بڑی بڑی اللہ نے مخلوقات پیدا کر دی، صرف فرشتوں کو ہی جان لیں گے نا، صرف فرشتوں کو یقین کریں دماغ اڑ جاتا ہے آدمی کا۔ جو 4 بڑے فرشتے ہیں نا، 4 بڑے فرشتے، ان 4 بڑے فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں 100 بازو ہیں ان کے، 100 پر ہیں ان کے۔ جب اپنے پورے قد پہ آتے ہیں تو پاؤں ان کا تحت الثری میں لگتا ہے، 7ویں زمین میں جو اندر ہے، اور سر ان کا عرش تک پہنچ جاتا ہے، اتنا تو ان کا قد ہے۔ 100 ان کے پر ہیں، ایک پر کھولیں تو سارا مشرق ڈھک جائے، دوسرا کھولیں تو سارا مغرب ڈھک جائے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے چڑیا سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہم میں ہے کوئی یہ خشیت؟ ہم تو 5 فٹ کے، 6 فٹ کے، ہم تو کہتے ہیں ہم ہی بہت بڑے، بہت بڑے ہیں۔ ہم میں خشیت آتی ہے؟ ہمارا دل ہمیں کہتا ہے نہیں تو کچھ نہیں، تیرا کچھ نہیں، تو کچھ نہیں، تیرا کچھ نہیں۔ ہم کتنی دفعہ اپنی نفی کرتے ہیں ذات کی؟ سب کچھ اللہ کا ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ یہ ہمیں دکھنے لگ جائیں گی چیزیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے فرشتے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 7 سمندر کا پانی جمع کر کے ان کے سر پہ ڈالا جائے تو سر سے ایک قطرہ پانی نیچے نہ آئے، جس کا سر اتنا بڑا ہے، جیسے ہمارے سر ہے نا، ہمارے سر پہ 1-2 قطرے ڈال دیے جائیں تو وہ نیچے نہیں آتے، سر میں ہی رک جاتے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سر اتنا بڑا ہے کہ ان کے سر پہ یہ 7 سمندر کا پانی جمع کر کے ڈالیں تو ان کے سر سے نیچے نہ چھلکے۔ جس کا سر اتنا بڑا، وہ فرشتہ کتنا بڑا؟ اور پھر اس سے ذرا ہم اپنی یہ 5 فٹ 6 فٹ کی شخصیت کا کمپیریزن تو کریں۔ ارے ہم کیا ہیں؟ ہماری تو حیثیت چیونٹی سے بھی کمتر ہے ان مخلوقات کے سامنے۔ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا سمجھنے لگ گئے۔ علم کے اعتبار سے ایسی ایسی مخلوقات اللہ نے بنائی۔ کبھی یہ موضوع آئے گا تو انشاءاللہ کریں گے، ایک دن کروں گا اس پہ بات انشاءاللہ ضرور۔ اب جو بات ہم پیچھے بار بار دیکھ رہے ہیں، یقین یقین یقین، یہ یقین ہے کیا؟ تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور جڑی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بھروسہ۔ یقین اور بھروسہ، اچھا لگتا یہ ہے کہ شاید دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یقین اور بھروسہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک بلیو ہے، آپ کا بلیو ہے، اور بھروسہ یہ ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ یقین جو ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کا ہوتا ہے فلانا کام فلانا شخص سے کہیں یا فلانا کام ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا، یہ تو یقین ہے، یہ تو یقین ہے۔ لیکن فلانا کام بہترین ہوگا، یہ بھروسہ ہے، یہ بھروسہ ہے۔ تو یہ ہمارا کیسے صحیح ہوگا، اس کو ہم سمجھیں گے۔ یقین اور بھروسہ، ہم یقین کی کیفیت پہ ابھی نہیں پہنچے، اس سے اگلی سٹیج ہے بھروسہ۔ بھروسہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ کہہ رہے نہیں فرشتوں تم اگر آئے ہو اللہ کی مرضی کے بغیر تو مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی کیا تھا؟ یقین تھا؟ نہیں، اب بھروسہ کام کر رہا تھا، ان کا بھروسہ تھا بھائی مجھے پتا ہے میرے رب کی طرف سے یہ ہو رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا۔ یہ بھروسہ تھا۔ حضرت اسماعیل کو لٹا رہے ہیں اور ان پہ چھری پھیر رہے ہیں۔ اب کیا یقین تھا؟ یقین تو یہی تھا نا، ہاں جی میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن بھروسہ وہ تھا جب چھری چلانی شروع کر دی۔ انہیں پتا تھا کہ ہاں میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، مجھے حکم پورا کرنا ہے، بس میرا رب ہی بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ یہ ہم میں آ جائے، یہ جذبہ ہم میں آئے، یہ ہے سیکھنے کی چیز۔ یہ ہم سیکھیں گے کہ ہاں جی یقین تو کسی درجے میں پہلے بنے گا، پھر ہم بھروسہ بھی کرنا شروع کر دیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے بھی ایک آدھ دفعہ دی ہے میں نے۔ ایک مثال ہے، ایک باپ ہے، اس کا بیٹا ہے،
یہ جیسے تماشا دکھاتے ہیں نا سرکس میں یا اس میں، یہ ایسے تماشا دکھانے والے لوگ ہیں۔ رسے پر چلنے کی جو ہے نا یہ پوری ایک ایکسرسائز دکھا رہے ہیں کر کے۔ 2 بلڈنگز ہیں بہت اونچی اونچی سی، ان میں انہوں نے ایک رسہ کھینچ دیا اور تقریباً یوں سمجھے 25-30 منزل اونچی بلڈنگ ہے، اور یا ٹوئن ٹاور کہہ لیں جیسے تھے وہ، ان کے بیچ میں کوئی رسہ کھینچ دے اور نیچے لوگ کھڑے ہوں دیکھنے کے لیے، اور وہ کیا کہے آدمی، وہ کہے جی میں اپنے اس بچے کو کندھے پہ بٹھاؤں گا اور میں اس کو ادھر سے لے کے اور پار پہنچ جاؤں گا۔ کیا خیال ہے نیچے جو لوگ کھڑے ہوئے ان میں سے کتنے لوگوں کو اس کا یقین ہوگا؟ چند ہوں گے، چند، بلکہ زیادہ تر تو کہیں گے نہیں ہمیں یقین ہی نہیں۔ اچھا وہ یہاں سے چلنا شروع ہوا اور دوسری طرف پہنچ گیا۔ اب کیا خیال ہے جتنے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے یہ کام کر لیا، ان سب کو یقین ہو جائے گا؟ اب وہ پوچھ رہا ہے واپسی، جی میں واپس بھی جاؤں گا، یہاں سے وہاں چلا جاؤں گا۔ جو پہلے والی کیفیت تھی نا وہ بہت کمزور تھی، اب بڑی مضبوط ہو جائے گی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوتا ہوا، ہاں جی ہمیں یقین ہے تم چلے جاؤ گے۔ اچھا اب بھروسہ یہاں چیک کرنا ہے، بھروسہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا اچھا بھائی تم میں سے کوئی ایک آدمی آ جائے، دیکھ چکے نا، یقین کر چکے نا کہ میں کر لیتا ہوں، ہاں جی کر لیتے ہو، اچھا اب بھروسہ کر کے بتاؤ، تم میں سے ایک آدمی آ جائے، اسے میں اپنے کندھے پہ رکھ کے اور اب میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ کیا خیال ہے مجمع سے کوئی آئے گا؟ مجمع میں سے کوئی آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یقین تو ہے، بھروسہ نہیں کر سکتے بھائی، نہیں کر سکتے۔ اچھا وہ جو بچہ تھا جو اس باپ کے ساتھ ہے، اس نے پہلی دفعہ بھی یقین بھی اس کا پورا تھا، بھروسہ بھی پورا تھا، تبھی تو بیٹھ گیا کندھے پہ، اور واپسی کے لیے بھی وہ فوراً تیار ہو گیا، میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے پتہ ہے، بھروسہ ہے بھائی، میرے باپ کے لیے مجھے بھروسہ ہے، یہ کچھ بھی ہو جائے گا اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے گا، مجھے نقصان نہیں ہونے دے گا۔ بھروسہ ہے نا، بھروسہ ہے۔ ہمارا بھروسہ ہی نہیں بن رہا، ہمارا یقین بھی نہیں بنا، ہمارا بھروسہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے بنے گا؟ یہ یقین اور بھروسہ بنتا کیسے؟ تھوڑا سا یہ بھی سمجھتے ہیں، ابھی تک کئی ساری باتیں آ گئی اور دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں باتیں کرنی آ جائیں، ارے بس یہ کمال ہے، یقین کریں۔ یہ جو جسے کہتے ہیں نا ہم آئیڈیولائز کر کے اللہ رب العزت سے باتیں شروع کر دیں، ہم خیالی باتیں شروع کر دیں، یا اللہ بس تو جانتا ہی ہے، میری سب باتیں تجھے پتہ ہی ہیں، پھر بھی میں تیرے سامنے رکھ دیتی ہوں، میری یہ چیزیں ہیں، اور یہ مسائل ہیں، اور یہ چیزیں میں کر رہی ہوں، اور یہ کرنا چاہتی ہوں۔ یا اللہ تو ہی میرے لیے کوئی کارساز بن جا، تو ہی میرے ان کاموں کو اپنے ذمے لے لے۔ ہم گفتگو کریں نا اللہ سے گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا، ابھی ہمیں تو اللہ کی طرف کانسنٹریشن ہی نہیں بنتی، ہمارا تصور ہی نہیں بنتا کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ ارے میں اپنے رب سے بات کروں، رستے میں کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر کسی کے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ وہ کہے نہیں بھائی ڈائریکٹ ڈائلنگ منع ہے، اللہ سے براہ راست بات نہیں ہو سکتی، پہلے فلانے سے بات کریں، وہ فلانے سے کریں گے، پھر وہ فلانے سے کریں گے، اور وہ وہاں تک بات کو پہنچائیں گے، یہ ایک تھرو پراپر چینل ہوگا، ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو یہ اتنی بڑی سہولت دے دی، ہر انسان کو، چاہے بچہ ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے، ہر انسان کو اللہ نے اتنی بڑی ایک سہولت دے دی، جب چاہو جیسے موقع پہ جس وقت اور جس طرح کی چیز مجھ سے چاہو گفتگو بھی کر لو، مجھ سے چاہو اس کی مدد بھی مانگ لو، چاہو تو مجھے ذمہ دار بھی ٹھہرا لو۔ اس سے زیادہ بھی کوئی شفیق اور اس سے زیادہ بھی کوئی محبت کرنے والا رب ہوگا؟ کوئی اور ذات ہوگی؟ چلے رب تو بہت ہمارے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے، میں کہہ رہا ہوں عام انسانوں میں کوئی ہے ایسا جس نے ہمیں اتنا آپشن دیا ہو؟ ہم میں سے کون ہے ہمارے چلے سب سے اچھا مانتے ہیں دنیا میں، جی محبت ماں کرتی ہے، اچھا جی ماں پورے دن کی تھک کر کے اب رات کو سو گئی ہے، بیٹے نے آ کر کے 2 بجے رات میں جگا دیا، اماں ذرا یہ مجھے کھانا لگی 2 روٹی تو ڈال دیں، ماں کیا کہے گی؟ یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ یہ کوئی وقت ہے؟ دن بھر تھک کے میں لیٹی ہوں، اب یہ اس وقت میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ہم اپنے رب کو پکاریں،
ہم اپنے رب کو پکاریں، جس وقت میں پکاریں، جس ٹائم میں پکاریں، جس موقع پہ پکاریں، جس طرح کی حاجت کے لیے پکاریں. کبھی تو اللہ کی طرف سے نا امیدی کا کوئی ایسا آپشن آ رہا ہوتا کہ جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت اویلیبل نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے جی. ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ہم کیوں ہم پیچھے رہ گئے؟ ہم کیوں پیچھے رہ گئے اپنے رب سے گفتگو کرنے میں؟ ہم کیوں اس سے تعلق بنانے میں پیچھے رہ گئے؟ ہم لگ جاتے اس رب کے ساتھ، ہم باتیں کرنے لگ جاتے، ہم مانگنے لگ جاتے، ہم دیوانے ہو جاتے، ہم دیوانے ہو جاتے، ہم محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں، محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جاتے. نہیں ہوئے صحابہ، نہیں ہوئے صحابہ نے یہی تو کر کے دکھایا. اس کے بعد اولیاء اللہ نہیں ہوئے، بزرگان دین نہیں ہوئے. پوری رات بستر پہ لیٹنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، لحافوں میں کمبلوں میں لیٹیں انہیں نہیں اچھا لگتا تھا، نہیں لگتا تھا. اس لیے کہ جب انہیں اللہ کی محبت کا تھوڑی سی چاشنی ملی نا، اس لطف، اس سرور، اس لطف کے آگے دنیا کی ساری نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیں اے کاش اتنا ذرہ بھی چکھا دے نا، ہماری گاڑی کہیں سے کہیں چل پڑے گی، کہیں سے کہیں. اور دوسرا کام ہم یہ کریں، اپنے کام اللہ کے حوالے کریں. بس ہر کام بہتر سے بہتر کوشش ہم کریں گے، حوالے اللہ کے کریں گے. یا اللہ میں نے یہ کام کر دیا، یا اللہ اس میں نے اپنی عقل، اپنی سمجھ کے مطابق یہ چیز یوں کر لی، اب اس میں بھلائی تو ڈال دے، برکت تو ڈال دے، حوالے تیرے کر دیا. ہونے میں خیر ہے تو کر دے، نہ ہونے میں خیر ہے نہ کریں نا، اللہ کے حوالے کریں. اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا دیں، ریپریزنٹیٹیو. اللہ سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو کسی جگہ پہ لے کے چلے جائے، پھر کوئی رکاوٹ بھی ہوگی، پھر کوئی رکاوٹ ہوگی. کوئی ادارہ ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی رشتہ دار ہوں، کوئی دوست احباب ہوں، ان کے سامنے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آنا شروع ہو، کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ تو دلوں کو پھیر دیتے ہیں. ایسے ایسے لوگ، یقین کریں یہ اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، ایسے ایسے لوگ جو آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے نا، آپ کے پاس آ کے محبت سلام کر رہے ہوں گے. یہ غیبی نظام چلے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اپنے رجحان کو، اپنی توجہ کو الگ کرنا پڑے گا، الگ کرنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ آخری بس بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق. ہمیں بھی سیکھنا چاہیے محبت کس چیز کا نام ہے اور عشق کس چیز کو کہتے ہیں. محبت کہتے ہیں، محبت کئی جگہوں میں تقسیم ہوتی ہے. جی محبت کس چیز سے؟ بھائی مجھے اپنی پڑھائی سے بڑی محبت، مجھے اپنے کپڑوں سے بڑی محبت، مجھے اپنی جیولری سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے گھر سے بڑی محبت، مجھے اپنے بچوں سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے گھر والوں سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے والدین سے بڑی محبت. کئی ساری محبتیں جمع ہو گئی نا، کئی ساری محبتیں. جب بہت ساری محبتیں ہیں تو وہ محبت ہے، لیکن ساری محبتیں کسی ایک کے اوپر اگر مرکوز ہو جائیں، کیا مطلب؟ بھائی دیکھیں، اب ایک طرف مجھے کپڑے اپنے پسند ہیں بہت اچھے، لیکن میرے بچے وہ تو مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہیں. اگر میرے کپڑے خراب بھی ہو جاتے ہیں نا، بچوں کی محبت میں برداشت ہے. اچھا جی میرے والدین، ان کی محبت مجھے اپنے دوستوں کی محبت سے زیادہ ہے. کیوں؟ اگر والدین ناراض ہوئے میری آخرت خراب، دوست ناراض ہو گئے پھر منا لیں گے. اب ایک کو مقدم کرتے ہیں، ایک کو پیچھے کرتے ہیں نا. جب اس طرح کئی محبتوں کو آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں اور اس میں ٹاپ موسٹ پہ سوچیں کہ بھائی میں کس چیز کے لیے باقی چیزوں کو اگنور کر سکتی ہوں، نظر انداز کر سکتی ہوں. کسی کو نیند ہوتی ہے، اور نیند کی خاطر ہر چیز چھوڑ دیں گے، ہر چیز چھوڑ دیں گے، کھانا پینا بھی چھوڑ دیں گے، کہیں جانا آنا بھی چھوڑ دیں گے، ملنا بھی چھوڑ دیں گے. بھائی نیند بڑی مقدم ہے، نیند بڑی مقدم ہے. تو جس چیز پہ ساری محبتیں قربان ہو جاتی ہیں نا، یہ مرکوز ہو جاتی ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں. عشق دنیاوی عشق کی داستانیں سب نے سنی ہیں. ان میں کیا ہوتا تھا؟ جتنی بھی یہ مشہور ہے نا، جتنی بھی مشہور داستانیں ہیں دنیاوی عشق کی، اس میں آپ غور کریں تو کیا ہوتا تھا؟ بھائی ایک جو ہے وہ دوسرے کی خاطر اپنا سب کچھ ہی چھوڑ بیٹھتا تھا. تو عشق ہو گیا، بس عشق ہو گیا. باقی سب چیزیں مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے کپڑے کا ہوش نہیں، مجھے کھانے کا ہوش نہیں، مجھے کمانے کا ہوش نہیں، مجھے رہنے کا ہوش نہیں، مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے.
بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی مجنوں بن گئے. بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی قیس ہو گئے ہم. بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی فرہاد ہو گئے. بھائی یہ جو کچھ بھی ہو گئے اس کے پیچھے ساری باقی محبتیں قربان کر دیں ایک عشق کی خاطر. ایک عشق کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم عشق کر لیں. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کر لیں؟ عشق کر لیں. اور اللہ سے عشق کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہی جو دنیا میں کرتے ہیں. اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا شروع کر دیں. بس کوئی موقع آ گیا، جی میری محبت ہے میرے دوست، میری دوست، تو اللہ کا حکم آ گیا نماز پڑھنی ہے. اللہ کا حکم تھا میں روزانہ کے معمولات اس وقت تلاوت کرتی ہوں. اب میری دوست بھی آ گئی، میں دوست کو کہوں تھوڑا سا رک جاؤ، پہلے اللہ کا حق ہے میں وہ پورا کروں پھر تم سے مل لیتی ہوں. منع نہیں کر رہی، لیکن تھوڑا سا اللہ کو مقدم کرنے دو، تمہیں تھوڑا سا میں پیچھے کر لوں گی. بس یہ والی ایک عادت بنانی ہے. بھائی مجھے جو ہے وہ فلانی چیز کا بڑا شوق ہے، اچھا جی چلیے ٹھیک ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ یہ اللہ کا حکم اس چیز میں یوں ہے. میرے گھر کی شادی کی تقریب ہے، اب شادی کی تقریب میں ساری خواہشیں ہمارے بھی دل میں، ہماری بھی برادری ہے، ہماری بھی نسبتیں ہیں، سب چیزیں ہمیں بھی پتہ ہے کیسے کی جاتی ہیں، کیسے کرنی ہے. لیکن اب میرا رخ یہ بن جائے نہیں، میں پہلے یہ تو سیکھ لوں اللہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کہاں تک کی گنجائش ہے، اس کے بعد مجھے چیزیں نہیں کرنی. میں رک جاؤں. جب میں رکوں گی ظاہر میں ہو سکتا ہے ظاہر میں مجھے لگے کہ میں الگ ہو رہی ہوں، لیکن یقین کریں یہ الگ ہونا اللہ کے ہاں آپ کو قرب دلاتا چلا جائے گا، اللہ کا تعلق ملتا چلا جائے گا. تو یہ ہم کرنے والے بن جائیں. اور دوسرا طریقہ اس سے بھی آسان ہے. وہ کیا؟ اپنا پہلے عشق تلاش کر لیں. یعنی کس چیز کی خاطر ہم کوئی بھی کام کر جاتے ہیں، کس کی خاطر، اور جس کی خاطر کر جاتے ہیں نا اس کو بھی اللہ کے لیے پیچھے کر دیا کریں. بس اللہ کے لیے پیچھے کر دیں. کسی کو پیسے سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، پیسے کی خاطر کچھ بھی کر لیتا ہے، کچھ بھی. مردوں کی تو عام مثال ہے، کچھ بھی کر جاتے ہیں پیسوں کی خاطر. حلال حرام بھی دیکھنا چھوڑ دیا آج کے دور میں. تو اب اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس پیسے کو اللہ کے اوپر قربان کر دیں، اللہ کے لیے اس پیسے کو بھی دور کر دیں اپنے سے. پھر دیکھیں اللہ کا قرب کیسے آئے گا، کیسے آئے گا. محبت اور عشق کے لیے دیکھیں ایک اور چیز بالکل آسان سی ہے. اللہ کے لیے دوسروں کو پیچھے کرنا ہمیں آ جائے. اور یہ خاص ترین بات، آخری بات ہے بالکل. 3 چیزیں جس کسی پر بھی خرچ ہوں اس کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. ہماری جان، ہمارا مال اور ہمارا وقت. ہماری جان لگ جائے، ہمارا مال لگ جائے. اچھا بتائیے، دیکھ کے بتائیے. آف کر کے دوبارہ آن کریں. اب دیکھیں ہو گیا. چلو بس ختم. اللہ کے لیے دوسروں کو پیچھے کرنا آ جائے. اور اس میں ہمیں بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ 3 چیزیں ہیں جس کسی پر خرچ ہوتی ہیں اس کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. ہماری جان کہاں لگ رہی ہے، ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے، ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے. جس سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے نا اس پہ یہ 3 چیزیں خرچ ہوتی ہیں. جب تک خرچ نہ ہو، ہمیں اپنی اولاد سے محبت کیوں ہے؟ اس کے لیے ہماری جان لگی ہے، اس کے لیے ہمارا مال لگا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے اپنا وقت خرچ کیا ہے. ہمیں اپنی پڑھائی سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ ہمیں پڑھنا اس لیے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس پہ ہماری جان لگی ہے، ہمارا مال لگا ہے، ہمارا وقت لگا ہے. ہمیں اپنے گھر سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ ہمارا جان لگا ہے، ہمارا مال لگا ہے، ہمارا وقت لگا ہے. یہ تینوں چیزیں ہماری اللہ کے لیے کتنی لگی ہیں؟ بس یہ ایک سوال ہے. یہی سوال کے اوپر بات کو ختم کرتے ہیں. ہماری جان اللہ کے لیے کتنی لگی ہے، ہمارا مال اللہ کے لیے کتنا لگا ہے، اور ہمارا وقت اللہ کے لیے کتنا خرچ ہوا ہے.
بس یہ سوال ہے، اس سوال پہ ہی بات چھوڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے گا، خود ہی انشاءاللہ رستے کھلتے چلے جائیں گے. یہ روز کے چند کام ہیں، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بننے لگ جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ ہم نے آپ کے لیے بھیج دیا ہے. اب یہ انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائے گا واٹس ایپ پہ. اسپیشل کلاس جو آپ لوگوں کی مشوروں سے ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ مکمل نماز کی آپس میں دہرائی کے لیے مہینے میں ایک مرتبہ اضافی کلاس انشاءاللہ جو پہلی ہو رہی ہے یہ بروز جمعرات ہوگی 12/12/2024. یہ 12 تاریخ کو 2 دن بعد پرسوں کی ترتیب دی گئی ہے. آپ خود بھی اس میں شریک ہوں اور دوسروں تک بھی اطلاع کر دیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے آئیں. بس ہم ایک ایک کو بھی لے آئیں نا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی اس کے ڈبل ہو جائیں گے. اتنی تو کوشش کر ہی لیں، منت سماجت کر کے ایک ایک لوگوں کو ہر آدمی طے کر لیں. میں اگلی دفعہ جب آؤں تو میں خود بھی آؤں اور ایک کو کم از کم لے آؤں. کوئی زیادہ لے آئے تو ہم بالکل برا نہیں مانیں گے، لیکن ایک ایک تو ضرور لے آئیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.